اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں وضو کا طریقہ اور وضو کے دوران ایک خاص عمل لے کر آئی ہوں کہ جس کے کرنے سے اگر آپ بڑے گھر کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا، اچھا بینک بیلنس چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا، آپ رزق کی بھرمار چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور صرف دیکھ لیں کہ وضو کرنے کا ثواب الگ، اور وضو کے دوران یہ اگر آپ دعا پڑھ لیں گے تو اس میں ایسی برکات آ جائیں گی، آپ کو ایسے ایسے فضائل ملیں گے، ایسی فضیلتیں ملیں گی کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا۔ آپ کو جو بھی دیکھے گا آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کو جو دیکھے گا آپ سے وہ بے انتہا پیار کرنے لگے گا، آپ کی عزت کرے گا، اور جہاں پر بھی آپ جائیں گے آپ سے شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے گا، آپ کو ایک بلند مقام حاصل ہو جائے گا اور ولایت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، عبادت میں آپ کا دل لگنے لگ جائے گا۔ تو وضو کے دوران آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، وہ دعا میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو آج وضو کرنے کی فضیلتیں بتاؤں گی، اور ساتھ ہی آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی کہ جس سے آپ وضو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک چھوٹی سی حکایت بیان کرتی ہوں کہ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، وہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ تو اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ تو جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے۔ جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو فرشتوں نے فرمایا، ہم تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے پوچھا، کیوں مارو گے؟ میں تو تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو فرشتوں نے فرمایا، چلو 50 کوڑے ہی مار دیں گے۔ اس پر وہ شخص برابر بحث کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ فرشتے ایک کوڑے پر آ گئے اور انہوں نے عذاب الہی کا ایک کوڑا مارا جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کوڑا کیوں مارا؟ فرشتوں نے جواب دیا، تو نے ایک دن جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھی اور ایک مرتبہ ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی۔ تو دیکھیں، بے وضو نماز پڑھنا سخت جرات کی بات ہے اور سخت گناہ کی بات ہے کہ بغیر وضو نماز پڑھنا کفر ہے۔ تو باوضو رہنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نماز، سجدہ تلاوت اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ تو جو شخص وضو کرتے ہوئے سورہ قدر پڑھ لیتا ہے، یعنی وضو کے آخر میں سورہ قدر کو پڑھ لیتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ وضو کریں سورہ قدر پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اور جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر ایک بار سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کرے، یعنی سورہ قدر، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑنی، بس آپ وضو کے دوران یہ چیزیں پڑھ لیں، اور وضو کے بعد یہ دعا ضرور ہی پڑھا کریں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ اور کلمہ شہادت وضو کے دوران ضرور پڑھا کریں کہ اس کی کیا برکات ہیں۔ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بھی پڑھ لیجئے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور جو وضو کے بعد یہ کلمات پڑھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک
اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے پڑھنے والوں کو دے دیا جائے گا۔ تو وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، تو آپ کو یہ سارے برکات تو پتہ ہی ہوں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وضو کرنے کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ وضو کے دوران اگر مذکورہ بالا اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس سے یہ فضیلتیں ملتی ہیں کہ اچھی روزی مل جاتی ہے، اچھا روزگار مل جاتا ہے، اچھی جو ہے وہ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، اچھا بینک بیلنس مل جاتا ہے۔ تو میں جب بھی وضو کرتی ہوں ہمیشہ وضو کے دوران یہ دعا ضرور پڑھتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اور جو بھی میرے پاس یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں یہ اس کے فضائل و برکات چاہیے کہ ہمارے لیے یہ مصیبتیں پریشانی ہیں، تو میں سب سے پہلے ان کو وضو سے شروع کرواتی ہوں کہ جب بھی وضو کریں اس سے پہلے یہ جو دعا ہے وہ ضرور پڑھ لیا کریں کہ اس دعا کی برکت سے ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے بھی پوچھا اب وہ اچھا خاصا ان کے گھر میں کھاؤ پکاؤ ہے کہ وہ بہت اچھا کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، یعنی کہ اچھا ان کے پاس مال ہے، رزق ہے، وہ جو چاہتے ہیں پورا ہو رہا ہے، بس صرف وضو کی برکات ہیں۔ وضو کے جو قطرات ٹپکتے ہیں اس قطرے سے اللہ تبارک و تعالی فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو وضو سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی وضو سے پہلے ضرور کلمہ شہادت پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا کریں، نیت ضرور کیا کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر مل جائے، کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا کہ آپ کو چھوٹا گھر ہے اور بڑا گھر چاہیے، اچھا بینک بیلنس چاہیے، ولایت کا اعلیٰ مقام چاہیے، یا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ عزت بنانا چاہتے ہیں، بے تحاشا دولت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی جائیں لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو یہ تمام چیزیں مہیا ہو جائیں گی۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا میں نے سامنے اسکرین پر لکھ دی ہے، آپ کی آسانی کے لیے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ پھر سے سن لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو آپ یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ وضو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں جو میں نے بتائیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ لازمی ویڈیو کو دیکھ لیا کریں تاکہ صحیح سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر کوئی یہ کر سکتا ہے، تو بہت ہی مجرب ترین یہ عمل ہے۔ آپ جب بھی وضو کریں یہ دعا آپ زبانی یاد کر لیں، اس کو تقریباً 3-4 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ تو زبانی یاد کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، جب ہمیں فلموں، ڈراموں، گانوں بازوں کے نام زبانی یاد ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں، نام وغیرہ ہم یاد کر سکتے ہیں، تو وضو کی دعا بھی ہم ضرور یاد کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔